اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آج میں آپ کے سامنے ناظرین بہت ہی اچھا بیان لے کر آئی ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور 10 محرم کا دن بھی بہت ہی قریب ہے، اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں 10 محرم کے دن کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ بعض نہیں جانتے کہ یوم عاشورہ کسے کہا جاتا ہے، لیکن ان کو میں آج بتا دوں کہ جو 10 محرم کا دن ہوتا ہے اس 10 محرم کے دن کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اب اس عاشورہ کے دن میں ہمیں کون کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے، ان کے بارے میں آج آپ کے سامنے خلاصہ پیش کروں گی۔ تو سب سے پہلے پیش کرتی ہوں کہ عاشورہ کے دن جو کام کرنے ہیں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے کہ غسل کرنا ہے، سرما لگانا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اہل و عیال پر طعام کی فراخی کرنا، روزہ بھی رکھنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے اور دشمنوں سے ملاپ بھی کرنا ہے، یتیم پر شفقت اور اچھا سلوک کرنا ہے، عالم کے متعلم کی زیارت کرنا ہے، دعا مانگنا ہے، خوف خدا سے رونا ہے، نمازی جنازہ تلاش کر کے پڑھنا ہے، زیارت قبور مسلمان اور زیارت قبور والدین کرنا ہے، سورۃ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنا، حضرات حسنین شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاتحہ دلانا، اور دست نزا یعنی کہ 7 قسم کا اناج ایک ہی دیگچی میں پکانا روا ہے، جسے حلیم یا کھچڑے کا ہمارے ملک میں دستور چلا ہوتا ہے۔ کم سے کم 10 آیتیں قرآن کی اس دن پڑھنی ہے، 10 مسلمانوں سے مصافحہ کرنا ہے، اس دن کو بزرگ جاننا ہے، فحش سے زبان کو روکنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، صدقہ دینا، سلام کرنا، جسے قطعی تعلق ہو اسے میل ملاپ کر لینا، بال منڈوانا، مہمان کے ساتھ روزہ افطار کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، مریض کی عیادت کو جانا، اور سب سے بڑھ کر حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر 70 مرتبہ پڑھنا، اور ماں باپ کی خدمت کرنا، مسلمانوں سے اخلاص سے پیش آنا، جناب الہی میں دعا رو رو کر کرنا اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنا۔ اس دن کہا جاتا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبین تھے، نواسۂ رسول تھے، ان کی یاد میں رو رو کر اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں سے جو آنسو بہائے گا، کہا جاتا ہے وہ ایک ایک آنسو حشر کے دن کیا کرے گا۔ محشر کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، بخشش کا کوئی سبب نہ لگ رہا ہوگا، تو وہ آنسو آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور وہ آنسو بول کر کہے گا کہ یا اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک جس آنکھ سے یہ آنسو بہا وہ آنکھ نہ میرے ساتھ چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دن ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے غم میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھ کر زیادہ سے زیادہ ان کو اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔